بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام تفسیر مظہری کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور اس میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 75 سے ہمارے درس کا آغاز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اہل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون۔ اور اہل کتاب سے بعض ایسے ہیں، یعنی ایسے دیانتدار ہیں، امانت دار ہے کہ اگر تو امانت رکھے اس کے پاس ایک ڈھیر، یعنی سونے یا چاندی کا، تو یہاں آیت میں تو اتنا ہے کہ ایک ڈھیر اگر تو ان کے پاس امانت رکھے گا تو ادا کر دے اسے تمہاری طرف تو اس ڈھیر کو تمہاری طرف یعنی لوٹا دے۔ اور ان میں سے بعض وہ بھی ہیں کہ اگر تو امانت رکھے ان کے پاس صرف ایک اشرفی تو واپس نہ کرے گا اسے بھی تیری طرف، مگر جب تو اس کے سر پر کھڑا رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یعنی اس بددیانتی کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے ہم پر ان ان پڑھوں کے معاملے میں کوئی گرفت، ان جاہلوں کے معاملے میں، ان پڑھوں کے معاملے میں کوئی پکڑ نہیں۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ پر جھوٹ، یعنی اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ تو اہل کتاب میں سے بعض ایسے دیانتدار ہے، اس کا مطلب حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان جیسے دوسرے اہل کتاب میں سے مومن ایماندار لوگ۔ قنطار سے مراد کثیر مال ہے، زیادہ مال۔ وہ اپنے یؤدیہ الیک کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان اور دیانت کی وجہ سے، امانت داری کی وجہ سے واپس کر دیتا ہے۔ بغوی نے کہا کہ بغوی نے نقل کیا ضحاک سے، کہا کہ ضحاک سے، اور وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ ابن سلام کو 1200 اوقیہ سونا امانت کے طور پر دیا، تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے مطالبے پر واپس کر دیا، مانگنے پر واپس کر دیا۔ یعنی اب اس کے بعد لا یؤدی الیک، یعنی کچھ ایسے بھی ہے کہ واپس نہیں کرتے، یعنی کعب بن اشرف اور جیسے یہود میں سے کفار۔ مقاتل نے بھی اسے کہ مثل کا اسی طرح کہا۔ بغوی نے کہا کہ قریش کے ایک آدمی نے فخاذ بن آزورہ کے پاس 1 دینار امانت کے طور پر، سونے کا ایک سکہ امانت کے طور پر رکھا، تو اس نے اس میں بھی خیانت کر دی۔ ابو بکر اور حمزہ نے یؤدیہ اور لا یؤدیہ الیک وتؤتیہ منہا، دونوں جگہ جو ہے ہا کو ساکن پڑھا ہے، جزم کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی زیر کے ساتھ نہیں پڑھا ہے۔ سورہ نساء میں نولیہ اور نسلیہ ہے، اور سورہ شورى میں نؤتیہ، 7 مقامات پر ہا کے سکون کے ساتھ یعنی جزم کے ساتھ پڑھا ہے، کیونکہ ہا جو ہے جزم کی جگہ واقع ہے، ہا جزم کی جگہ واقع ہے، جبکہ لام کلمہ گرنے والی یا ہے۔ قالون اور ابو جعفر اور یعقوب نے ہا کے کسرہ کو اختلاس، یعنی فن قرات کی ایک اصطلاح ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حرکت کا تیسرا حصہ ادا کرنا، یعنی مکمل کسرے کی ادائیگی، زیر کی ادائیگی کے بغیر صرف اس کا تیسرا حصہ ادا کیا جائے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ پڑھا ہے۔ اور انہوں نے یا ساکنہ جو حذف ہے اس کو موجود خیال کیا ہے، ہاں جو حرف ساکن کے بعد ہو اس کی حرکت میں اختلاس ہوتا ہے۔ اختلاس کی وضاحت ہم اب بھی اوپر کی لائن میں کر چکے ہیں۔ ہشام سے تمام مواقع پر یوں ہی مروی ہے، روایت ہے۔ باقی قراء نے، باقی قاری حضرات نے کسرے کے
اشباع کے ساتھ زیر یعنی زیر کے ساتھ پڑھا ہے، کیونکہ متحرک یعنی پوری طرح زیر پڑھا ہے، کیونکہ متحرک حرف کے بعد ہاں میں اشباع ہوتا ہے، اسے ساکن کرنے کے ساتھ وقف کرنا سب کا متفق علیہ مسلک ہے، فیصلہ کن مسلک ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ قائمن کا معنی الا ما دمت علیہ قائمہ، تو قائمن کا معنی ہے اصرار کرنے والا، بار بار کہنے والا۔ کہا جاتا ہے یقوم علیہ، یعنی اصرار کے ساتھ تقاضا کرتا ہے اور حکام کے پاس، حاکموں کے پاس مسئلے کو لے جانے کے ساتھ مطالبہ کرتا ہے، مانگتا ہے، اور یعنی اس کو ادا نہ کرنا اور اس کو حلال جاننا۔ بددیانتی کی وجہ بتلا رہے ہیں، ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے مطلب یعنی ادا نہ کرنا اور اس کو حلال جاننا، یہ سب جو ہے بددیانتی کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں ہے ہم ان ان پڑھوں کے نہیں ہے ہم پر ان ان پڑھوں کے معاملے میں کوئی گرفت، یہ ساری باتیں وہ کہتے ہیں۔ با جو ہے سببیہ ہے، سبب کے لیے، کہ یہودی کافر کہتے ہیں ذالک بانہم، تو با سبب کے لیے، جو اہل کتاب نہیں ان کے معاملے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مواخذے کی کوئی یعنی یہ حاشیہ نمبر 10 ہے، تو یعنی یہ لوگ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ باندھتے اس طرح پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مواخذے کی کوئی رائے نہیں، کوئی پکڑ وغیرہ نہیں، نعوذ باللہ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ عرب کے مال جو ہے ہمارے لیے مباح ہے، جائز ہے، کیونکہ وہ ہمارے دین پر نہیں، اور ہماری کتاب میں ان کے اموال کی کوئی حرمت نہیں، ان کے مال کی کوئی حرمت موجود نہیں۔ جو آدمی ان کے دین کے مخالف ہوتا وہ اس کے ساتھ ظلم روا رکھنا یعنی جائز خیال کرتے، یعنی ظلم کرنا جائز سمجھتے، حالانکہ وہ جانتے ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اس کو حلال کر دیا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اس کو حلال کر دیا ہے۔ کس کو حلال کر دیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ چیزیں حلال کی، وہ ایسا اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں مطلب، اور حالانکہ وہ سب جانتے ہیں، وہم یعلمون، وہ سب جانتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ کس بات کو جانتے ہیں؟ اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگلی آیت کا نمبر ہے 76، بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، ہاں کیوں نہیں، جس نے پورا کیا اپنا وعدہ اور پرہیزگار بنا تو بے شک اللہ تعالی محبت کرتا ہے پرہیزگاروں سے۔ یعنی بات ایسے نہیں جس طرح انہوں نے کی، بلکہ مومنین کے معاملے میں ان پر مواخذے کی صورت موجود ہے، پکڑ کی شکل موجود ہے، یا ایمان کے ساتھ یا عقد ذمہ کی وجہ سے ان کے مال کی حفاظت لازم ہے، ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں، یعنی جنگ کروں، یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ جب وہ ایسا کریں گے تو انہوں نے اپنے خون اور اپنے مال محفوظ کر لیے، مگر جس میں اسلام کا حق ہوگا ان کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہوگا۔ متفق علیہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اسلام لانے سے انکار کر دیں، یعنی کفار اگر اسلام لانے سے انکار کر دیں تو ان سے جزیہ ادا کرنے کو کہے، ٹیکس دینے کو کہے، اگر وہ اسے قبول کر لے تو ان سے اگر وہ اسے قبول کریں تو ان سے قبول کر لے، یعنی ان سے یہ چیز لے لیجئے اور اپنا ہاتھ ان سے روک لیں۔ متفق علیہ۔ سلیمان بن بریدہ وہ اپنے والد سلیمان بن برید جو ہے اپنے والد سے طویل حدیث نقل کرتے ہیں، وہ لمبی حدیث یہاں پر ذکر نہیں کی گئی۔ یہاں پر من اوفا، من جو ہے شرطیہ ہے یا من موصولہ ہے، ضمیر مجرور جو ہے من کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی جس نے امانت دے کر وعدہ پورا کیا، جو اس نے رب المال سے کیا ہوا تھا، مال والے سے جو وعدہ کیا ہوا تھا، یا یہ ضمیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ وعدہ
جو اس نے تورات میں ان سے لیا تھا کہ وہ تمام انبیاء اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پر ایمان لائیں گے اور امانت ادا کریں گے۔ واتقا، اور کفر اور خیانت سے بچا۔ یہاں اسم کو اس میں ضمیر کی جگہ رکھا، یہاں اسم ظاہر کو اس میں ضمیر کی جگہ رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے تو یہاں اسم ظاہر کو اس میں ضمیر کی جگہ رکھا، اس بات کا شعور دلانے کے لیے کہ تقوی ہی تمام امور کی اصل ہے۔ یعنی جو شخص پرہیزگار بنا، تو بتلا رہے ہیں کہ کون پرہیزگار بنا، اس کو ذکر نہیں کیے، تو اس میں ظاہر کو اس میں ضمیر کی جگہ پر رکھا، یہ اس بات کا شعور دلانے کے لیے کہ تقوی ہی تمام چیزوں کی اصل ہے۔ یہ وعدے کو پورا کرنے اور دوسرے واجبات کی ادائیگی اور تمام مناہی یعنی جن باتوں سے روکا گیا ان سے اجتناب یعنی دور رہنے کو شامل ہے۔ اسی وجہ سے اس میں ظاہر کو اس میں ضمیر کی جگہ رکھا ہے جو من اوفا کی طرف لوٹنے والی ہے۔ یہ جملہ مستانفہ ہے اور اس جملے کی وضاحت کرتا ہے جس کے قائم مقام بلا کو رکھا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے، روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں جس میں ہوگی وہ خالص منافق ہے، جس میں بھی 4 چیزیں ہوگی وہ پکا منافق ہے۔ جس میں ان میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی، یعنی جس آدمی میں یہ 4 خصلتوں میں سے ایک خصلت ہوگی، اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے، یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے۔ وہ خصلتیں کیا ہیں؟ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب جھگڑا کرے تو گالی دے۔ متفق علیہ۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ امام مسلم نے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے، اگرچہ وہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے اور گمان کرے کہ وہ مسلمان ہیں، پھر ان باتوں کی روایت کرنے میں دونوں متفق ہیں۔ جب یعنی امام بخاری اور امام مسلم دونوں ایک ہیں کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کو توڑ دے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ واللہ عالم۔ یہ روایت جو ہے صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر ہے۔ شیخین نے صحیحین میں روایت کیا ہے کہ ابو وائل سے اور وہ حضرت عبداللہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایسی قسم اٹھائی جس کے ساتھ وہ کسی مسلمان کا مال لینا چاہتا ہو تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا۔ اگلی آیت کا نمبر ہے 77۔ ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم۔ بے شک جو لوگ خریدتے ہیں اللہ کے عہد کو، اللہ کے وعدے کو، اور اپنی قسموں کے عوض، اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی سی قیمت، یہ وہ ہے یعنی یہ وہ بدنصیب ہے کہ کچھ حصہ نہیں ان کے لیے آخرت میں، اور بات تک نہ کرے گا ان سے اللہ تبارک و تعالی، اور دیکھے گا بھی نہیں ان کی طرف قیامت کے روز، اور ناپاک کرے گا انہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اشعث بن قیس داخل ہوئے تو پوچھا کہ ابو عبد الرحمن نے تمہیں کیا بیان کیا؟ یہ حاشیہ بیان ہو رہا ہے۔ اشعث ترجمہ یہاں تک ہو گیا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اشعث بن قیس داخل ہوئے تو پوچھا کہ ابو عبد الرحمن نے تمہیں کیا بیان کیا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں چیز بیان کی۔ تو اشعث نے کہا کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی، تو میرے چچا زاد بھائی کی زمین میں میرا ایک کنواں تھا، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا تیری گواہیاں ہوں گی یا اس کی قسم، یعنی تجھ سے یا تو گواہی قبول کی جائے گی، یعنی تو گواہ پیش کرے گا، یا پھر اس کی قسم مانی جائے گی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو قسم اٹھا دے گا،
قسم کھا لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی قسم اٹھائے جبکہ وہ جھوٹا ہو، جس کے ذریعے وہ اپنے مسلمان بھائی کا مال لینا چاہتا ہو، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ناراض ہوگا۔ امام بغوی نے اپنی سند سے امام بخاری کے طریق سے روایت نقل کی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور دوسرے لوگوں نے اشعث بن قیس سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے اور ایک یہودی کے درمیان زمین کا تنازع تھا، جھگڑا تھا۔ اس نے مجھے دینے سے انکار کر دیا۔ میں معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا، پوچھا کہ کیا تیرے پاس گواہ ہیں؟ میں نے عرض کی کہ گواہ تو نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی سے فرمایا قسم اٹھاؤ، قسم کھاؤ۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ وہ تو قسم اٹھا دے گا اور میرا مال لے جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ امام بخاری نے حضرت عبداللہ ابن اوفا سے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص کچھ تجارتی سامان بازار میں لایا اور کسی مسلمان کو پھانسنے کے لیے اللہ کی قسم کھا کر کہنے لگا کہ مجھے اس کی اتنی قیمت ملتی تھی، حالانکہ اس کو اس کی بیان کردہ قیمت نہیں ملتی تھی، اس نے جو بھی قیمت بتائی تھی وہ قیمت نہیں ملتی تھی۔ یا یوں ترجمہ کیا جائے کہ اس نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ میں نے اس سامان کی اتنی قیمت دی ہے، یعنی اتنے میں خریدا ہے، حالانکہ اس نے اتنی قیمت نہیں دی تھی۔ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ حافظ ابن حجر نے بخاری شریف کی شرح میں ارشاد فرمایا کہ ان دونوں حدیثوں میں کوئی منافات نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی یہ کیا جائے گا کہ اس آیت کے نزول کے دو سبب ہیں، نازل ہونے کے دو سبب ہے۔ یہ فتح الباری کتاب التفسیر سورہ آل عمران کی اس جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 71 اور 72 پر آپ کو یہ ساری تفصیلات مل جائے گی۔ تو معنی اس کا یہ ہوگا کہ بے شک وہ لوگ امانت ادا کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عوض، اللہ کے وعدے کے بدلے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عوض نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کے عوض، یعنی اللہ کے وعدے کے بدلے یا جھوٹی قسمیں اٹھا کر تھوڑا سا مال حاصل کرتے ہیں۔ یہاں تھوڑے مال سے مراد دنیا کا مال ہے، خواہ یعنی چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، کیونکہ وہ آخرت کے مال کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ ابن جریر نے اکرمہ سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت حیی بن اخطب اور کعب بن اشرف اور دوسرے یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی، کیونکہ وہ تورات میں موجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو چھپاتے تھے۔ انہوں نے آپ کی شان میں تحریف کی، یعنی اس کو بدل دیا اور اپنے ہاتھوں سے کچھ اور لکھ دیا، ساتھ ہی یہ قسم بھی اٹھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ یعنی بدل کر یہ کہنے لگے کہ نعوذ باللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ ان کی روزی اور رشوتیں ختم نہ ہوں جو انہیں ان کے پیروکاروں کی طرف سے ملتی تھیں۔ ابن حجر نے کہا کہ آیت کریمہ کی تعبیر میں یعنی اس کے مطلب بیان کرنے میں کئی احتمال ہیں، تاہم یعنی ساتھ ہی صحیح وہی ہے جو صحیحین میں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ سیاق کلام کلام کے آگے پیچھے کے حصے کو اگر دیکھیں تو ابن جریر نے اکرمہ سے جو روایت کیا ہے اس کی صحت کا تقاضا کرتا ہے۔ کلام کا جو سیاق ہے وہ حدیثیں جو صحیحین میں مذکور ہے، ذکر کی گئی ہیں، ابن جریر کی روایت کے منافی نہیں، یعنی اس کا انکار نہیں کرتی، جس طرح وہ خود آپس میں منافی نہیں، یعنی ایک دوسرے کے خلاف نہیں، کیونکہ یہ جائز ہے کہ یہ سب اس آیت کے نزول کے سبب ہوں، یعنی آیت کے نازل ہونے کا سبب ہو اور اس کی وجہ ہو۔ واللہ اعلم۔ علقمہ بن وائل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی حضرموت اور دوسرا آدمی کندہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرمی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آدمی میری زمین پر قابض ہے، قبضہ کر لیا ہے۔ کندی نے کہا کہ یہ میری اپنی زمین ہے، میرے قبضے میں ہے، اس پر کسی اور کا کوئی حق نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرمی سے کہا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ اس نے عرض کی کہ میرے پاس گواہ تو نہیں۔ آپ نے فرمایا پس تیرے لیے اس کی قسم ہے، یعنی وہ جو قسم کھائے گا اس کا اعتبار ہوگا۔ حضرمی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آدمی تو فاجر ہے، قسم اٹھانے کی مطلقاً یعنی بالکل پرواہ نہیں کرے گا،
یہ کسی چیز سے بھی نہیں ڈرتا؟ آپ نے فرمایا تیرے لیے اس کی طرف سے سوائے قسم کے، یعنی قسم کو چھوڑ کے کچھ بھی نہیں۔ وہ گیا تاکہ قسم اٹھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس نے پیٹھ پھیری، یعنی جب وہ پیٹھ پھیر کے جانے لگا، حضور نے فرمایا کہ اگر اس نے مال کے حصول کے لیے مال حاصل کرنے کے لیے قسم اٹھا دی تو یہ ظلم کے ساتھ مال کھانے والا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی حالت میں ملاقات کرے گا کہ وہ اس شخص سے ناراض ہوگا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہوگا۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 80۔ ایک اور روایت میں ہے کہ وہ امرؤ القیس بن عابس کندی تھا اور اس کے ساتھ ربیعہ بن عبدان نے جھگڑا کیا تھا۔ ابو داؤد کے ہاں ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی کسی کا مال قسم کے ذریعے حاصل نہیں کرتا مگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کٹے ہاتھ کے ساتھ ملاقات کرے گا۔ کندی نے کہا کہ یہ میری زمین ہے، کندی نے کہا کہ یہ میری زمین ہے۔ امام بغوی نے کہا کہ روایت کیا گیا ہے کہ جب کندی نے قسم اٹھانے کا ارادہ کیا تو یہ آیت نازل ہوئی، تو امرؤ القیس کندی قسم اٹھانے سے رک گیا، اپنے خصم کے حق کا اقرار کیا اور اس کا حق اس کے حوالے کر دیا۔ لا خلاق لہم فی الآخرہ، کوئی حصہ نہیں ہوگا، یعنی ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا آخرت کی نعمتوں میں سے۔ حضرت ابی امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کا حق اپنی قسم کے ساتھ سلب کر لیا، چھین لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جہنم کو لازم فرما دے گا اور جنت کو اس پر حرام کر دے گا۔ تو ایک آدمی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ وہ تھوڑی سی چیز پر ہی قسم اٹھائے؟ آپ نے فرمایا کہ اگرچہ وہ عراق ایک درخت کا نام ہے، وہ درخت کی ایک ٹہنی ہی کیوں نہ ہو۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے یہ جملے 3 مرتبہ فرمائے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے، ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ اس کا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ایسا کلام نہیں فرمائے، لا یکلمہم اللہ، کہ ایسا کلام نہیں کرے گا جو ان لوگوں کو خوش کرے، اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ ناراض ہونے اور اعراض کرنے سے کنایہ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان سے ناراض ہوگا، ان سے بات نہیں کرے گا، مطلب یہ کہ ناراض ہوگا، ان سے اعراض کرے گا، یہ مطلب ہے۔ گویا عبداللہ اور اشعث کی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا اس حال میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا، اور وائل کی حدیث میں کہ وہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اعراض کرنے والا ہوگا۔ انہی دونوں جملوں کی تفسیر ہے۔ اب اس کے بعد ہے اور ناپاک کرے گا، وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، ان کی ثنا نہیں فرمائے گا۔ ظاہر معنی یہ بنتا ہے کہ ان کے گناہ نہیں بخشے گا، کیونکہ یہ چیز جو ہے حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہے اور اس میں بدلہ لازم ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیوان 3 ہیں، ایک دیوان ایسا ہے، ایک دفتر ایسا ہے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ پرواہ نہیں کرتا، ایک دیوان ایسا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جس میں سے اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں چھوڑتا، ایک دیوان ایسا ہے جسے اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا۔ وہ دیوان جسے اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا وہ شرک ہے۔ وہ دیوان یعنی وہ لکھا ہوا جو کچھ دفتر ہے جس کی اللہ تعالیٰ پرواہ نہیں کرتا، وہ بندے کا اپنی جان پر ظلم ہے، یعنی حقوق اللہ جیسے نماز، روزہ وغیرہ کو چھوڑنا۔ وہ دیوان جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی صورت میں نہیں چھوڑتا، وہ جو ہے بندوں کا ایک دوسرے پر ظلم ہے، اس میں بدلہ لازمی ہے۔
اس میں اسے جو ہے حاکم اور احمد نے روایت کیا ہے۔ طبرانی نے اسی کے مثل حضرت سلمان اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، اور بزار نے اسی کے مثل یعنی سید کے مانند حضرت انس کی حدیث سے روایت کیا کہ اگر یہ آیت یہودیوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت چھپانے کے متعلق ہو تو نہ بخشنا جو ہے یعنی ان کی بخشش کا نہ ہونا ان کے کفر کے باعث ہوگا۔ جو کچھ انہوں نے کیا اس پر عذاب علیم ہوگا، دردناک عذاب ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے، فرمایا تین افراد ایسے ہیں، تین لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں فرمائے گا، قیامت کے روز ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات 3 دفعہ دہرائے، 3 مرتبہ دہرائے، تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ خائب اور خاسر ہو گئے، وہ لوگ نقصان میں پڑ گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں؟ وہ خائب اور خاسر ہو گئے یعنی جو لوگ نقصان میں پڑ گئے، یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا اپنی چادر کو لٹکانے والا، یعنی کپڑے کو تکبر سے نیچے لٹکانے والا، احسان وہ ٹخنے سے نیچے جو کپڑا لٹکتا ہے، اور احسان جتانے والا، وہ کوئی احسان نہیں کرتا مگر وہ احسان جتاتا ہے، یہ ایسا آدمی بھی خسارے میں۔ اور تیسرا آدمی جھوٹی قسم کے ساتھ اپنا مال بیچنے والا۔ اسے امام مسلم، امام احمد، ابو داؤد اور ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کلام نہیں فرمائے گا، ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، انہیں پاک نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک ایسا آدمی ہے جس کے پاس جنگل میں کافی پانی ہو اور وہ مسافر کو دینے سے انکار کر دے، بہت پانی ہے لیکن مسافر کو نہ دے۔ دوسرا وہ آدمی جو عصر کے بعد کچھ سامان تجارت فروخت کرنا چاہے، عصر کے بعد کچھ سامان بیچنا چاہے اور یوں قسم اس طرح کھائے کہ اس نے اتنے میں یہ مال لیا ہے، اور وہ اس کی تصدیق بھی کرے، یعنی اس کو سچا سمجھے، جبکہ بات ایسے نہ ہو، یعنی حقیقت ایسی نہ ہو۔ تیسرا آدمی جو امام کے ساتھ بیعت کرے اور بیعت کرنے کا مقصود دنیا ہو۔ تیسرا آدمی وہ ہے جو امام کے ساتھ بیعت کرے اور بیعت کرنے کا مقصد دنیا ہو، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو پاک نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر وہ اس میں سے عطا کرے تو وہ بیعت کا پورا حق دے، اور اگر وہ نہ دے تو پورا حق نہ دے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر یہ روایت موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 71، متفق علیہ۔ اسے امام احمد اور ائمہ 4 نے بھی روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت انہی سے مروی ہے، نقل ہے کہ جو مرفوع اور متفق علیہ ہیں، اور وہ روایت یہ ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ہم کلام نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے بات نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف نظر کرم کرے گا۔ ایک وہ آدمی جو اپنے سامان تجارت پر قسم اٹھائے کہ اس نے زیادہ عطا کیا ہے جبکہ اس نے کم دیا تھا، یعنی یہ قسم کھائے کہ زیادہ دیا جبکہ حالانکہ اس نے کم دیا تھا، جبکہ وہ جھوٹا ہو۔ اور دوسرا وہ آدمی جو عصر کے بعد جھوٹی قسم اٹھائے تاکہ اس قسم کے ساتھ کسی مسلمان کا مال غصب کرے، چھین لے۔ تیسرا وہ آدمی جو زائد پانی دینے سے انکار کر دے، ایکسٹرا پانی جو ہوتا ہے، زیادہ پانی، تو وہ دینے سے انکار کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میں آج اپنا فضل تجھ سے روکتا ہوں، جس طرح تو نے اس فضل کو روک لیا تھا، یعنی زائد چیز کو روک لیا تھا، تو اب میں بھی جو ہے اپنی نعمتیں تجھ پر زیادہ نہیں کروں گا، جو میری اضافی نعمتیں ہیں وہ اس سے تو محروم رہے گا، جس میں تیری کوئی کاوش شامل نہ تھی وہ چیز تو نے دنیا میں روک لیا تھا، تیری کوئی کوشش شامل نہ تھی۔ سلمان سے اسی کے مثل مروی ہے، روایت ہے، اس میں یہ الفاظ ہے کہ بوڑھا بدکار یعنی بوڑھا زانی
اور بھوکا متکبر، اور تیسرا وہ آدمی جس کے مال کو اللہ تعالیٰ نے یوں بنا دیا کہ وہ خریدتا ہے تو بھی قسم اٹھاتا ہے، بیچتا ہے تو بھی قسم اٹھاتا ہے۔ اسے طبرانی اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ طبرانی نے عصمہ بن مالک سے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی کے مثل اسی طرح روایت کرتے ہیں۔ تو یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 تک ہم تلاوت کر چکے ہیں۔ اگلی نشست میں اس کے بعد سے ہم تلاوت کریں گے۔ آج کے سلسلہ درس کو ہم یہی موقوف کرتے ہیں اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں درخواست اور دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی ہمیں قول سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران درس اگر کوئی لغزش یا کوتاہی ہوئی ہو، اللہ رب العالمین اپنے فضل سے معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔